بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت یعنی آیت الکرسی کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی تعلق سے آج چوتھی نشست ہے۔ پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کے فضائل بیان کیے، دوسرے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ جل وعلا کے مقدس نام اللہ کا تعارف پیش کیا، تیسرے درس میں ہم نے آپ کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضائل بیان کیے، اور آج اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی چند شرائط بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے فضل و احسان سے ہمیں حق پر ایمان رکھنے کی، حق کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے گوش گزار کی تھی کہ کلمہ توحید بڑا عظیم کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جس میں رب ذوالجلال کی الوہیت کا بیان ہے، رب ذوالجلال کے حق کا بیان ہے، جس حق کے لیے اللہ جل وعلا نے اس خلق کو پیدا فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، ہماری تخلیق کے پیچھے بہت بڑی غایت ہے۔ ہمیں فالتو پیدا نہیں کیا گیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ ہماری تخلیق کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے رب ذوالجلال کی خالص عبادت۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا ہوا رب العرش کریم۔ لوگو، تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہیں بے مقصد ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ تمہاری تخلیق کے پیچھے کوئی مقصد نہیں، تم فالتو پیدا کر دیے گئے ہو۔ تمہارا کیا ذہن ہے، کیا سوچ ہے؟ کیا تم اللہ کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بے شک تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ جس نے تمہیں پہلے عدم سے وجود بخشا، وہ جل وعلا اس چیز پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے، اور وہ تم سے ہر چیز کا حساب لیے گا۔ تقدس و تعالی، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، ہر شے اس کی ملکیت ہے، وہ اس کائنات کا معبود ہے۔ تقدس و تعالی، وہ عرش کریم کا رب ہے جل وعلا۔ میرے بھائیو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ مجرد زبان سے پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے۔ اس کلمے کے اندر بڑی عظمت ہے، اس کلمے کا بڑا وزن ہے، اس کلمے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ رب ذوالجلال کا تعارف لے کر آیا ہے، رب کی الوہیت کو بیان کر رہا ہے، رب کے حق کو بیان کر رہا ہے۔ لہذا اس کلمے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کلمے کو مکمل شرائط کے ساتھ پڑھیے اور اعتقاد رکھیے اور عمل سے اظہار کیجئے۔ میرے بھائیو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط ہے علم، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو، جو جہالت کے منافی ہو۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر امام الانبیاء
سید ولد آدم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ، جان لو، علم حاصل کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق ما سوا اللہ کے، اپنے لیے بخشش طلب کرو، اہل ایمان مردوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں جو باب قائم کرتے ہیں، قول اور فعل سے پہلے علم، یعنی علم کو رب ذوالجلال نے قول اور فعل پر مقدم کیا ہے، پہلے علم حاصل کیجئے۔ رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید کے اندر اس کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ یا الہی، یا الہی، ہمیں اس کلمے کا فہم، اس کلمے کی تحقیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، ہمیں اس کلمہ توحید پر زندہ رکھ، موت دے تو اسی کلمے پر دے، زندہ کر تو اسی کلمے پر زندہ کر، اور ہم تجھ سے ملے تو اسی توحید پر تجھے ملے، اسی کلمے کے ساتھ تیری بارگاہ میں تیری الوہیت کا اقرار و اعتراف کریں۔ رب ذوالجلال گواہی دے رہا ہے، تمام ملائکہ گواہی دے رہے ہیں، اور وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں جن کو رب ذوالجلال نے علم عطا کیا ہے، جاہل نہیں، اہل علم گواہی دے رہے ہیں، اور مکمل علم سے گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود حق ما سوا اللہ جل وعلا کی۔ اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الا من شہد بالحق وهم يعلمون، اور جو گواہی دے حق یعنی لا الہ الا اللہ کی، وهم يعلمون، اور وہ اسے جانتے بھی ہوں، انہیں اس کا علم بھی ہو۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، قال علیہ السلام من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یاد رکھیں یہاں من شرطیہ ہے، فرمایا کہ جو اس حال میں مرا، جو اس حال میں مرا، اسے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم ہوا، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث جو کہ صحیحین میں ہے، جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح من والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل۔ شاہ فرمایا جو اس بات کی گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود حق ما سوا اللہ کے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یہاں تاکید ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں جل اعلیٰ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو مریم کی طرف القاء کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے پھونکی روح ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، چاہے اس کا عمل جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے بھائیو، اس حدیث میں جو ہمارا شاہد ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان من شاہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ اب مجھے یہ بتلائیے، کیا کہیں گواہی بغیر علم کے ایکسپٹ ہوگی، قبول ہوگی؟ آپ کسی عدالت میں چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، کسی مجلس میں چلے جائیں، وہاں جا کر آپ یہ کہیں کہ میں جس کیس کے بارے میں گواہی دینے آیا ہوں اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میرا دل بڑا صاف ہے، دل بڑا شفاف ہے،
دل بڑا چٹا ہے میرا، میری گواہی لے لیجئے۔ اب آپ مجھے یہ بتلائیں کہ وہ قاضی، وہ جج، کہ آپ کی گواہی جو بغیر علم کے وہاں ہونے جا رہی ہے اس کو قبول کرے گا؟ قاضی آپ سے پوچھے گا کہ آپ جس بارے میں گواہی دینے آئے ہو اس کا تمہیں علم ہے؟ اس کے بارے میں تمہیں علم ہے تو بتلاؤ، اگر علم نہیں تو یہاں سے تشریف لے جاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ میں نے ایک عام مثال دی ہے۔ اگر دنیاوی امور کے اندر گواہی بغیر علم کے ایکسپٹ نہیں ہے تو اتنا عظیم کلمہ جس کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی، جو رب ذوالجلال کی شان الوہیت کا بیان ہے، رب ذوالجلال کے حق کا بیان ہے، اس کلمے کی گواہی فقط جہالت کی بنا پر دی جا رہی ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کلمے کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، رب تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ بس یوں ہی سنا کر پڑھتے رہو۔ مسلمان ہیں، کیوں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، پتہ ہی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں، جو لوگوں سے سنتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، اس کلمے کی گواہی ہوگی مکمل علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں، لا علمی کے ساتھ نہیں۔ جی ہاں، علم کے ساتھ اس کلمے کی گواہی ہوگی، تب جا کر یہ کلمہ جو کہنے والا ہے اس کے حق میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پائے گا، اور کہنے والے کو نفع عطا کیا جائے گا، اسے کامیابی عطا کی جائے گی۔ کما قال علیہ السلام من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہوا، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط ہے یقین، ایسا یقین جو کہ ہر قسم کے شک و شبہ کے منافی ہو۔ انسان دل کی پختگی کے ساتھ، مکمل جازم اعتقاد کے ساتھ اس کلمہ توحید کی گواہی دے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، پھر وہ کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ شک جو ہے یقین کے منافی ہے۔ یہاں شاہد کیا ہے؟ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود حق ماں سوا اللہ کے، اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اللہ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ وہ ان دو گواہیوں میں کسی قسم کے شک و شبہ کا شکار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور صحیح بخاری میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا جوتا بطور نشانی کو انہیں دیا اور فرمایا کہ اس دیوار کے پیچھے جو تجھے ملے اور وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو مکمل یقین کے ساتھ، یعنی ایسا یقین جو شک و شبہ کی آمیزش سے پاک ہو، فرمایا کہ اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط ہے اخلاص، ایسا اخلاص جو بالکل ریا کے منافی ہو، شرک کے منافی ہو، مکمل اخلاص اللہ جل وعلا کے لیے ہو۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اسی بات کا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ، خبردار سارا کا سارا دین اللہ کے لیے خالص ہو۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا اللہ کے رسول وہ کون سا خوش قسمت انسان ہوگا جسے قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟
من قال لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا من قلبہ، جس نے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، ایسا اخلاص جس میں کسی قسم کے شرک کی آمیزش نہ ہوئی، مکمل اخلاص کے ساتھ اس نے اس کلمہ توحید کی گواہی دی، فرمایا کہ ایسے خوش قسمت انسان کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ چنانچہ میرے بھائیوں، میرے سمیت ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہمارے اقوال میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے اعتقاد میں شرک کی آمیزش تو نہیں۔ اگر اقوال میں، اعمال میں، اعتقادات میں شرک کی آمیزش ہوئی تو ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط ہے صدق، سچائی، ایسی سچائی جو کہ جھوٹ کے بالکل منافی ہو۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ بہت سارے لوگ ہیں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر۔ رب فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ دراصل در حقیقت یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، سورۃ البقرہ کی انہی آیات میں رب ذوالجلال نے آگے جا کے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جس طرح کے لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح کے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ بے وقوف صحابہ نہیں ہے، یہ منافقین بے وقوف ہیں، مگر اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں، دعوے کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ایماندار ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے دل میں محبت ہے اسلام کی، ایمان کی، اہل ایمان کی۔ لیکن جیسے ہی اپنے بڑے بڑے رئیسوں سے، شیاطین سے جا کر ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اصل میں ہمارے آقا تو تم ہو، ہم تو تمہارے حکم کے پابند ہیں۔ اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اہل ایمان کی مجلس میں آتے ہیں، اسلام کے ایمان کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی غیروں کی گود میں جا کر بیٹھتی ہیں، وہاں جا کر کہتے ہیں جو حکم میرے آقا، جو ارشاد میرے آقا، تعلیمات ان سے لے کر چلتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے سورۃ المنافقون کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا میرے خلیل، میرے محبوب، میرے نبی، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ منافق اپنے کہے میں جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ جو زبان سے کہتے ہیں وہ دل میں نہیں ہے، ان کی گواہی صدق پر، سچائی پر مبنی نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی سچے دل سے ہو، صدق کے ساتھ ہو، تب جا کر یہ گواہی عند اللہ جل وعلا شرف قبولیت پائے گی، ورنہ رد کر دی جائے گی۔ اگر انسان کے قول اور فعل میں سچ نہ ہوا، صدق نہ ہوا، انسان کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی پانچویں شرط ہے محبت۔ انسان کے دل میں اس کلمہ توحید کی محبت ہو، اس کلمہ توحید کی چاہت ہو، اور اس کلمے کی محبت سب سے پہلا تقاضا یہ کرتی ہے
کہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ رب ذوالجلال کی محبت ہو، اللہ کی محبت پر کوئی محبت غالب نہ ہو، نہ کسی پیغمبر کی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی ولی کی، نہ والدین کی، نہ اولاد کی، نہ مال و دولت کی، کوئی محبت رب ذوالجلال کی محبت پر غالب نہ ہو۔ ہر کسی کی محبت رب کی محبت کے تابع ہو۔ اگر وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ بس میرے اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب ہو، پھر اللہ کے پیغمبر سے محبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت ہو، اپنے والدین سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت ہو، اپنی اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ شاید فرمایا لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ند، اللہ کے ہمسر مقرر کیے ہیں، ان سے وہ ایسی محبت رکھتے ہیں، ایسی الفت، ایسی چاہت ہے ان کو، جو محبت، جو چاہت رب ذوالجلال سے ہونی چاہیے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے ہی سخت اور پختہ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس دل کے اندر تین باتیں جمع ہو گئی اس نے ایمان کی لذت کو، حلاوت کو چکھ لیا، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ فرمایا اگر وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد وہ کفر کی طرف پلٹ جانے کو ایسے ہی ناگوار، ناپسند کرے جیسے اس کو آگ میں جانا ناپسند ہے، ناگوار ہے۔ بات ہے میرے، یہ تین علامتیں ہیں میرے بھائیو، یہ تین علامتیں ہیں کس چیز کی؟ حلاوت ایمان کی۔ تو اس لیے ایک مومن موحد کے دل میں سب سے زیادہ محبت رب ذوالجلال کی ہو، اور باقی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ ساری محبتیں اس محبت کے تابع ہوں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی چھٹی شرط ہے القبول، ایسا قبول جو کہ کبر کے، تکبر کے منافی ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اور جب ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو یہ تکبر کرتے تھے۔ میرے بھائیو، جب رب ذوالجلال کسی انسان کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار و اعتراف کی توفیق عطا فرما دے، اسے چاہیے کہ وہ رب کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہو، اللہ کے فضل و احسان کو سمجھے کہ رب نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، نہ کہ وہ تکبر کرے۔ تکبر اسے دے بھی نہیں دیتا، تکبر تو میرے رب کی چادر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی ساتویں شرط ہے الانقیاد، جو کہ ترک کے منافی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، جب انسان شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کا جینا، آپ کا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے اور میں سب سے پہلے اپنے رب کا فرما بردار ہوں۔ اللہ جل وعلا نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مومنو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطانی خطوط کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ جل وعلا نے
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کے رب نے جب اس سے کہا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، تسلیم کر دے، ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اپنے رب کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھا۔ یہ شان ہے خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ برادران اسلام، یہ 7 شرطیں ہم نے آپ کے سامنے اللہ جل وعلا کی توفیق سے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین، نمبر 3 صدق، نمبر 4 اخلاص، نمبر 5 محبت، نمبر 6 قبول، اور نمبر 7 الانقیاد۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا کما حقہ ہمیں ان شروط کی تحقیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جنت کا مفتاح ہے، چابی ہے، اور یہ جو شرطیں ہیں یہ چابی کے دونوں طرف دانت ہیں۔ کوئی بھی تالا بغیر چابی کے نہیں کھل سکتا، اور کوئی بھی چابی بغیر جو دانت ہیں ان دانتوں کے کسی تالے کو نہیں کھول سکتی۔ اس لیے اگر چاہتی ہیں کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں ہیں ان کو اپنا لیجئے، سمجھ لیجئے، سیکھ لیجئے، ایمان لے آئیے اور ان کی تحقیق حاصل کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تقدس و تعالی۔ آئندہ نشست میں آپ لوگوں کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کیا جائے گا، اور آیت الکرسی کی تفسیر کا یہ مبارک سلسلہ آگے جاری و ساری رہے گا۔ ما علینا الا البلاغ۔